غموں اور پریشانیوں سے نجات کی راہ۔ دنیا میں ہر امیر غریب نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو بعض خواتین اپنے خاوند کی بے روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ شاید اسی لیے خداوند عالم نے سورہ بلد کی 4 آیت میں فرمایا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ غم، دکھ اور پریشانی کا آنا جانا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ان سے تو کائنات کے افضل ترین انسان یعنی انبیاء کرام بھی روبرو ہوئے ہیں۔ کائنات کے سردار انبیاء کو بھی ایک غم تھا جس کا تذکرہ سورہ کہف کی 6 آیت میں ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، تو کیا آپ شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے؟ اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے، بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اپنی امت کا خیال ہے کہ پوری امت جنت میں چلی جائے، مگر آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، کسی طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، روز محشر کی کوئی فکر نہیں جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے کتنے دینی بھائی اور بہنیں بے نمازی مر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارا پڑوسی شرک اور بدعت میں مبتلا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارے سامنے فحاشی اور عریانی پھیل رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ بس ہم اپنے خیال میں مست اور مگن ہیں۔ ہم نے اپنے بھائیوں بہنوں کو اچھی باتوں کی جانب متوجہ کرانا چھوڑ دیا ہے اور صرف اپنے فائدے اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر منزل اور ہر مرحلے پر پریشان نظر آتا ہے اور اپنے ظاہری سکون اور آسائش کے لیے گناہوں کی انجام دہی پر اتر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیطانی قوتیں ان پر مسلط ہو گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کس طرح سے ان دکھوں، دردوں اور پریشانیوں سے نجات پیدا کریں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے عقائد کی اصلاح کرے، کیونکہ بے شمار دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ عقیدے کی خرابی ہے۔ کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جو عقیدے کی نعمت سے محرومی کی بنا پر ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، اور اکثر لوگ اس جانب سے بے توجہ ہیں۔ صحیح عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور ملت اسلامیہ کی اساس اسی پر قائم ہے، اور انسان کے تمام اقوال اور افعال اسی وقت صحیح اور بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے جب اس کا عقیدہ صحیح اور درست ہوگا۔ سورہ نحل کی 36ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں بعض کو خدا نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو اب تم لوگ روئے زمین پر سیر کرو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ غم و الم اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ تقوی الہی اختیار کرے، اور جس شخص کو تقوی کی عظیم نعمت حاصل ہو جائے وہ غموں اور پریشانیوں سے بڑی آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اور خدا اس کے لیے اتنی آسانیاں اور کشادگی پیدا کر دے گا کہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکے گا۔ سورہ الاعراف کی 96 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ اسی طرح سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں
اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک خدا اپنے حکم کا پہنچانے والا ہے، اس نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین کر دی ہے، لہٰذا انسان جب کسی مصیبت اور پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ کرے، یعنی فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے اور صدقے دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرے، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و علائم اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن کریم نے بھی تائید کی ہے۔ سورہ شعراء کی 30ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اگر انسان دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو نیکیوں کی طرف سبقت سے کام لے۔ اعمال صالحہ، اعمال نیک میں سے ایسی نیکیاں ہیں جو ظاہری طور پر ہلکی پھلکی ہیں، جنہیں ہم معمولی سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ کئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بن سکتی ہیں۔ پھر بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات خدا کسی انسان کی معمولی سی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتا ہے، جبکہ بعض اوقات ایک معمولی سا گناہ بھی کسی انسان کو رحمت الہی سے دور کر دیتا ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہمیں شاید نیکیوں کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہی وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی جو ہمارے نامۂ اعمال کو بھر دیں گی۔ لہٰذا نیک عمل کر کے اس دنیا کو بھی اچھا بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں، تاکہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ایک سچا اور دیندار مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ دنیا میں جو بھی چھوٹا یا بڑا غم یا پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جب کوئی رنج، دکھ، فکر، حزن اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو پہنچنے والا ہر غم، پریشانی اور دکھ محض بیکار نہیں، بلکہ اس کی نیکیوں اور اچھائیوں میں اضافے اور اس کے گناہوں میں کمی کا باعث ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو اور وہ صبر کرے۔ انسان جب اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے تو بہت سارے غموں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لذات کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ جب انسان اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے دے کہ موت کسی وقت بھی اس کے تمام پروگرام کو درہم برہم کر سکتی ہے تو بہت سی پریشانیاں اور غم اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی پروردگار عالم نے کئی مقامات پر انسان کو موت کی یاد دہانی کرائی ہے۔ غموں کو ختم کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک بہترین علاج دعا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت دعا کرتا رہے کہ پروردگار اسے ہر غم، پریشانی اور مصیبت سے بچائے رکھے۔ خداوند عالم سورہ نمل کی 62ویں آیت میں فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان پر کوئی غم، دکھ، پریشانی نازل ہو تو وہ خالق حقیقی کے سامنے ہی اپنے ہاتھ پھیلائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 186ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں، مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا ایک بہترین علاج محمد اور آل محمد پر کثرت سے درود پڑھنا ہے، کیونکہ محمد اور آل محمد پر صلوات گناہوں کی بخشش کا سبب، درجات کی بلندی، غم و پریشانی سے نجات اور دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی ایک بہترین دوا نماز کی پابندی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
نماز مومن کی معراج، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، غموں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا سے دعا کرتے تھے اور وہ مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔